بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 نومبر کو سبنوتی کے مقام پر عوامی ایکشن کمیٹی ضلع سبنوتی کے زیر اہتمام ایک گرینڈ عوامی جرگے کا انعقاد ہوا، جو کہ 12 گھنٹے سے طویل مدت سے مسلسل چلتا رہا، اور جس میں ریاست جموں کشمیر کے اس حصے یعنی پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سے کے تمام اضلاع سے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس میں سیاسی کارکنان، سماجی کارکنان، ٹریڈرز یونینز کے نمائندگان، پلس سوشل ایکٹیوسٹ، طلبہ ایکشن کمیٹیز اور دیگر تمام ہی ذمہ داران نے جس اجلاس کے اندر شرکت کی، اور یہاں پہ ایک طویل گفتگو ہوئی، اور اس طویل گفتگو میں عوام نے جن چیزوں کو زیر بحث لایا ان میں سب سے پہلے عوامی حقوق تحریک کی مضبوطی، اسے مضبوط کرنے پہ عوام نے غور کیا، اور اس تحریک کے درمیان جتنے بھی لوپس ہیں انہیں کور کر کے اس تحریک کو مزید مستحکم، مضبوط اور ایک متحرک تحریک میں تبدیل کرنے پہ عوام نے غور کرتے ہوئے جن تجاویز پہ عوام نے اتفاق کیا ان میں سے سب سے پہلے جو تجویز جو عوام نے جس کو بطور اعلامیہ جس میں عوام نے جس کو پیش کرنے میں پاس کیا، اس میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف ہے، جو کہ کالا قانون ہے، جسے فی الفور واپس لیا جائے۔ اس کی ریاست جموں کشمیر بھر کے لوگ، اور اس سے میں التماس کرتا ہوں دنیا بھر میں موجود جتنے بھی ہمارے جو لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، وہ دنیا کے ہر فورم پہ، انسانی حقوق کے فورمز پہ، وہ جو ہے وہ ہر فورم پہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ ایک کالا قانون ہے، جو زبان بندی ہے، جسے ریاست کے عوام کبھی بھی قبول نہیں کرتے، اسے فوراً واپس لیا جائے۔ دوسرا، اعلان آزادی کی روح کے مطابق آئین ساز اسمبلی کا قیام، آئین ساز اسمبلی کا حق دیا جائے۔ یہ ریاست کے عوام کا حق ہے کہ انہیں ایک آئین ساز اسمبلی دی جائے۔ پچھلے 77 سالوں سے ہم ایک عبوری ایکٹ کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ایک عارضی قانون کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ عارضی قانون مسلسل اتنا طویل ہوتا گیا، اس کا دورانیہ جو وہ 77 سال تک پھیل گیا، اور ایک خود مختار اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن بنایا جائے، جو کہ تمام شہریوں کو ایک آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کا حق دے۔ اس کے علاوہ مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کی نشستیں اس خطے کے عوام کے حق کی نمائندگی، عوام کے حق کی نمائندگی پر ڈاکہ ہیں، جن کو فی الفور ختم کیا جائے۔ اس کے حوالے سے یہ بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشستیں ہیں، یہ حکومت پاکستان آزاد کشمیر میں ان سائڈ جو ہاؤس چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، اس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے اسے ریاست کے عوام کے حق حکمرانی کے خلاف استعمال کرتی ہے، جسے فوراً ختم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کے نام پر ملازمتوں کا 25% کوٹا ختم کر کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار کا حق دیا جائے۔ اس حوالے سے بھی یہ چیز میں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کے نام پہ ملازمتوں کا جو 25% کوٹا ہے، ان میں سے ہم نے ریسنٹلی جو جیل کاٹی بھیمبر کے مقام پہ، وہاں پہ اکثریت جو تھی وہ انہی نشستوں پر سے لوگ جو ہے وہ سلیکٹ ہو کے وہاں پہ ملازمت میں تھے، لیکن وہ سارے لوگ جو ہیں وہ عرصہ دراز سے انہیں ریاست جموں کشمیر کے حدود اربے کا نہیں پتا، انہیں ریاست کی تاریخ کا نہیں پتا، ان کی شناختی جو ہے وہ یہ ایک بلیک میلنگ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے اس انتظامی ڈھانچے میں جو ہے وہ اس پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اس انتظامی ڈھانچے میں جو ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنی مداخلت کے لیے وہ مہاجرین کے کوٹے کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ اپنے لوگوں کو ایڈ کر رہی ہے، جو دن بدن جس کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ اس سے دو نقصان ہو رہے ہیں، ایک تو ہماری اپنی تحریک کا نقصان ہے، ہمارے اپنے اس خطے کا نقصان ہے، دوسرا یہاں کے نوجوانوں کی بے روزگاری کا سبب ہے، جہاں نوجوانوں کے پاس پہلے سے بے روزگار نہیں ہے، وہاں اس کے بارے میں روزگار۔ تیسرا معاہدہ کا، اس کے علاوہ عوام نے متفقہ طور پہ آج اس بات کو منظور کیا، وہ معاہدہ کراچی اور ایکٹ 74 کو ختم کیا جائے اور لنٹ افسران کو واپس بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ نیشنل گرڈ کا قیام عمل میں لایا جائے، اور یہاں پیدا ہونے والی بجلی مقامی ضرورت کے مطابق براہ راست فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ جو عوام نے یہاں متفقہ طور پہ جس قرارداد کو منظور کیا، وہ جموں کشمیر
میں بننے والی تمام جموں کشمیر میں بننے والے تمام ڈیموں اور بجلی گھروں کی ملکیت 2019 کے عدالتی فیصلے کے مطابق جو ہے 2019 کے عدالتی فیصلے کے مطابق اس کی ملکیت کا حق جو ہے جموں کشمیر کے عوام کو دیا جائے، اور یہاں اور بجلی اور پانی کے استعمال کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کو اس کا حق دیا جائے۔ اس کے علاوہ حکمران اشرفیہ، ججز اور بیوروکریسی کی مراعات ختم کی جائے اور بچنے والی رقوم کو عوامی فلاحی منصوبوں پر خرچ کیا جائے۔ اس کے علاوہ تمام فلور ملوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو ریاستی تحویل میں لے کر آٹا ترسیل کرنے کا ڈیجیٹل میکانزم قائم کیا جائے تاکہ کرپشن ختم ہو اور آٹا سب شہریوں کو مل سکے۔ جموں کشمیر بینک کو شیڈیول کیا جائے اور نجی بینکوں کو ڈپازٹ کا 25% جو ہے وہ ڈپازٹ کا 25% ریاست کے اندر سرمایہ کاری کرنے پر پابند کیا جائے۔ طلبہ یونین پر پابندی ختم کر کے الیکشن شیڈیول کا اعلان کیا جائے اور تمام طلبہ تنظیموں کو یونین سازی کا حق دیا جائے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم محنت کشوں کا بھیجا گیا زر مبادلہ اس خطے کے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ گرین ٹورزم کے نام پر فوج کو سیاحتی زمینیں دینے کا منصوبہ ترک کیا جائے، عوامی اشتراک سے سیاحتی مقامات کو ترقی دی جائے اور غیر ملکی سیاحوں کو بغیر شرائط کے جموں کشمیر بھر میں رسائی دی جائے، اور تینوں ڈویژنز صدر مقامات پر ایئرپورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ کالعدم اور اس کا آج کا یہ اعلامیہ بھرپور طریقے سے یہ بات عوام تک بھی پہنچانا چاہتا ہے اور حکومت وقت تک بھی پہنچانا چاہتا ہے کہ یہاں پر کالعدم قرار دی گئی مسلح تنظیموں کی نقل و حرکت، ان کی سرگرمیوں اور ان کے اجتماعات پہ فی الفور پابندی لگائی جائے۔ اس کے ساتھ جو اس اعلامیے میں مزید جو چیزیں ایڈ ہیں ان میں ثانیہ 4 بیاڑ میں ملوث جو وزیر حکومت فہیم اختر ربانی اور اس کے ساتھیوں کو فوری گرفتار کیا جائے، عدالتی حکم کے مطابق جو FIR ہوئی اس پہ فوراً کارروائی کی جائے۔ یہ حکومت کل سے یہاں پہ اس گرینڈ عوامی جرگے کے خلاف قانون اور بارہا انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے سپاہیوں کو یہاں ہمارے سامنے کھڑا کرنے پہ جو ہے وہ تلی رہی۔ یہ انتظامیہ جو ہے یہ کام کرے انتظامیہ کہ جن کے خلاف، جن مجرموں کے خلاف 5 مہینے کی عدالتی محنت کے بعد اور عدالتی بحث و مباحثوں کے بعد سریعام گولیاں چلاتے ہوئے جن مجرموں کو دیکھا گیا، جن کو دن دہاڑے دندناتے ہوئے معصوم عوام پہ، مظلوم عوام پہ، ان عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے منعقد کیے گئے جو ہے فیسٹیول کے اس پر بدماشی کے ذریعے جن لوگوں کو دندناتے ہوئے وہاں پہ فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا، تشدد کرتے ہوئے دیکھا گیا، جن میں ان لوگوں کو باہر سڑک پہ چھوڑ کے عوامی اجتماعات ضروری نہیں ہے۔ حکومت فی الفور ان کو گرفتار کرے۔ اگر حکومت ان کو گرفتار نہیں کرے گی، اگر حکومت ان کو گرفتار کیے بغیر یہ معاملہ سلو گلو کرنے کی کوشش کرے گی تو ہم اس اجلاس کے ذریعے بھی یہ متنبع کرتے ہیں حکومت کو کہ عام آدمی نہ تھانے میں جائے گا، عام آدمی نہ عدالت میں جائے گا۔ ایسی کسی عدالت پہ، ایسی کسی تھانے پہ، ایسے کسی قانون پہ عوام یقین نہیں رکھتے جو 2 دستور کی بنیاد پہ چلتا ہو، اور عوام طاقت ہیں۔ عوام نے 12 مئی کو 9 مئی سے 13 مئی کے درمیان عوام نے اس ریاست کو بتایا کہ طاقت کون ہے، اور عوام اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ مشاورتی جرگہ ہے، اس کا سلسلہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے۔ عوامی تحریک، پوری عوامی تحریک کو، پوری اس عوامی ایکشن کمیٹی کی اس تحریک کو ہم پھر ایک بار ٹیبل پہ بٹھائیں گے اور اسے مضبوطی کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے۔ حکومت کی جتنا بھی جبر ہے، جتنا بھی حکومت کا جو اس کے جتنے بھی اوچھے ہتھکنڈے ہیں، ان کے خلاف ہم سارے مشترکہ طور پہ مل کے جدوجہد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جدوجہد کے ذریعے ہم اس عوامی تحریک کو مزید منظم کریں گے، مزید متحرک کریں گے، اور ہم اپنے ان مقاصد کے اصول تک جہاں اس ملک میں عام شہریوں کو عزت وقار کے ساتھ زندگی میسر ہو، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔